الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ یصطفی، اللہ رب العالمین چنتا ہے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسولا پیغام پہنچانے والے، ومن الناس اور لوگوں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات، سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اگر وہ بھی مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر آخر ان کی عظمت کیا ہے؟ اللہ نے جو اتنا مقام دیا نبیوں کو، ان کو اللہ نے رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، اگر وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک مکھی بنا سکیں، یا فرشتے جو ہیں اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنے مقرب ہونے کے باوجود ایک مکھی نہ بنا سکے، تو پھر آخر ان کی عظمت کیا ہو جاتی ہے؟ تو پھر تو کوئی عظمت نہیں ہے، پھر تو وہ ہماری طرح ہو گئے، عام ہو گئے۔ تو یہ سوال تو یہاں پر یقیناً پیدا بھی ہوتا ہے اور ذہنوں میں، اور یہی چیز ہوتی ہے جو اصل میں ہماری گمراہی کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہم کیونکہ انبیاء کو، خاص طور پر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو انسان تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، بشر نہیں مان رہے ہوتے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو کمزوریاں، کوتاہیاں میرے اندر موجود ہیں، اگر وہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی تسلیم کر لوں کہ ان کے اندر بھی ضعف اور کمزوری ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری طاقت میں نہیں، یہ نبی بھی نہیں کر سکتا، تو وہ تو ہمارے برابر ہو گیا۔ کیا فرق ہے؟ ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی لگتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا تھا، تو اس لیے کیا ہے، لہٰذا وہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ ہم اس چیز کو لے کر آتے ہیں کہ عظمت پھر اس کی کیا ہے، تعظیم پھر کیسے رہے گی؟ تو یہاں پر بھی یہی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو پھر آخر ان کی عظمت کیا ہے؟ پھر عظمت تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا، اللہ یصطفی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا۔ اس سے بڑھ کر اور عظمت ان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے گروہ کا انتخاب کیا۔ اب کتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے افراد آئیں گے، کتنے انسان آئیں گے، کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ایک جماعت کو نکالا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بندوں کی دلوں کی طرف جھانکا، بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح ٹٹولا، جھانکا، اس کے اوپر دیکھا کہ کس کا دل سب سے بہتر ہے، تو جو سب سے بہتر کائنات میں دل اللہ رب العالمین کو ملا وہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دلوں کو ٹٹولا، دیکھا، اس کے بعد جو سب سے بہتر دل تھے، جو تقویٰ کے لحاظ سے بہتر تھے، ہر لحاظ سے بہتر تھے، ان کو نبی کا وزیر اللہ رب العالمین نے بنا دیا، یعنی صحابہ اکرام ان کو بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں نہیں اس زمانے میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں، یہ اصل میں ہمارے دلوں کے حساب سے اللہ رب العالمین نے معاملہ کیا۔ تو یہ اللہ کا چن لینا، المصطفیٰ، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نام ہے کیوں رکھا گیا ہے، مجتبیٰ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ انتخاب اللہ رب العالمین نے آپ کا کیا ہے، اور اللہ کے انتخاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ جس کو چن لے، جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کر لے، اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہم ساری عبادات کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ انسان اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، اسی لیے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے، چلو اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جائے، اللہ رب العالمین اس کا انتخاب کر لے، اس کو پسند کرنا شروع کر دیں اللہ رب العالمین۔ ہم اسی لیے تو سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مکھی پیدا کرنا یہ تو خالق کا کام ہے، مخلوق کا کام تو یہ نہیں ہے کہ تخلیقات کرتا پھرے،
یہ تو مخلوق کا کام صرف کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اور جہاں تک تم فضیلت کی بات کرتے ہو تو اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، من الملائکتی، وہ فرشتوں میں سے بھی ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ تو یعنی کہ پیغام پہنچانے والے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں میں سے نہیں بنایا، انسانوں میں سے، بلکہ فرشتوں میں سے بھی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی یہی ذمہ داری تھی، وہی وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اور پھر یہ جملہ اللہ رب العالمین نے اس لیے ذکر کیا کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انتخاب کے اندر غلطی ہو گئی ہو، چننے کے اندر غلطی لگ گئی ہو۔ کیسے؟ آپ نے تو چلو اس لحاظ سے دیکھ کر کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے، اٹھا لو یہاں سے، نہیں۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ان کے آگے جو کچھ پیچھے، یعنی سب چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ رب العالمین کے پاس کامل علم ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناقص علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ فیصلے کیے، یہ کامل علم پر اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر اسی انداز سے بیان کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس کو کیا فضیلت دینی ہے۔ اور اگر تم اس چیز کے اوپر بضد ہو کہ یہ انبیاء اور صلحاء اور فرشتے یہ بھی معبود ہیں، ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف جب معاملات جائیں گے تو تمہیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی اور کس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی، کس کو ہم نے رب بنانا تھا اور کس کو رب نہیں بنانا تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا فرشتے ہوں، کسی کی اس لحاظ سے یہ فضیلت نہیں کہلاتی، یہ نہیں ہے کہ اس سے اگر کوئی خرق عادت کام ہو، ہم بھی یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو صالح ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، ولی اللہ، ہم اسی کو شمار کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے کوئی خرق عادت کام شامل، کوئی اس سے امور سر انجام ہو جائے، کوئی ایسا کام وہ کر بیٹھے جو واقعی انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو پاتا، اگر اس کے ذریعے سے وہ کام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، یہ لازمی چیز نہیں ہوتی کہ اس سے معجزات کا ظہور ہو یا اس سے کوئی ایسا عمل سر انجام ہو کہ جس سے ہم اندازہ لگائیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کرامات کی بات دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر ہمیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کوئی کرامتیں نظر نہیں آتی، کیا وہ اور تمام امت کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی تو کرامتیں ہمیں نہیں ملتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، باقی دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کی تو کوئی کرامتیں ہمیں اس طرح نہیں ملتی، کیونکہ اصل میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کرامتوں کی بنیادوں کے اوپر فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اصل ولی کیا ہے؟ وہ ایمان اور تقوی، پرہیزگاری، یہ جس کے اندر صفات موجود ہوتی ہیں، وہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔